کوئٹہ سے پشاور آنے والی جعفر ایکسپریس اس کو یرغمال بنائے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، ابھی تک آپریشن مکمل نہیں ہو سکا۔ کتنے لوگوں نے اس کو یرغمال بنایا اور کتنے یرغمالی ہیں، کتنے مسافر ہیں، کتنے کو رہا کر دیا گیا، اس حوالے سے مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ٹی وی پر چلنے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ 40 دہشت گردوں کو، شدت پسندوں کو، ہائی جیکروں کو، یرغمال بنانے والوں کو مار دیا گیا ہے، ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مقابلہ جاری ہے، ٹرین سرنگ کے اندر کھڑی ہوئی ہے، اس لیے آپریشن کرنا نہایت مشکل ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا لیا گیا ہے۔ 40 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، کتنے سویلین کو مارا گیا۔ ایک تو ڈرائیور کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق قصور سے تھا، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور 3 بچوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو یرغمال بنا کے کہیں اور لے جایا گیا ہے، جبکہ کچھ کو شہید بھی کر دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کوئٹہ پر لوگ موجود تھے، اگلے روز جانے والے لوگ بھی وہاں پہ آئے، لیکن ایک روز پہلے چونکہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا تھا، لیکن کوئٹہ سے رابطے سوائے بائی ایئر آنے جانے کے وہ تقریباً منقطع ہو چکے ہیں۔ ریلوے تو بالکل ہی بند ہو چکی ہے، جبکہ بسوں پر آنے والے لوگ بھی گھبرا رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آپریشن جاری ہے۔ سرنگ کے اندر آپریشن کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے، اس کے باوجود بھی سیکورٹی فورسز کی طرف سے اپنی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 20 سے زیادہ سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، گروپوں میں ان کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح مسافروں کے بارے میں بھی یہ اطلاع سامنے آئی ہیں۔ ہماری حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 104 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ شدت پسند دہشت گرد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ان کو رہا کیا ہے، سویلین کو رہا کیا ہے، خواتین کو رہا کیا ہے، مردوں کو رہا کیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے علاوہ سب کو تقریباً چھوڑ دیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے کتنے لوگ ہیں جن کو یرغمال بنا کے کہیں اور لے جایا گیا ہے؟ طلال چودھری کی طرف سے بھی ایسا کچھ کہا گیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو باقی یوں لگتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی طرف سے سیکورٹی فورسز کو ہدف بنایا گیا تھا، نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا یہ پہلے سے پلاننگ تھی کہ سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو یرغمال بنانا ہے، یا پھر ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ٹرین کو یرغمال بنا لیا تو وہاں پہ سیکورٹی فورسز کے لوگ زیادہ نظر آئے، پائے گئے، ان کو پھر یرغمال بنا لیا گیا؟ بہرحال یہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ تو ان میں پاک فوج کے لوگ ہیں، ان میں ایف سی کے لوگ ہیں، لیویز کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ان کو بھی فورسز کے ساتھ ہی یرغمال بنا لیا گیا ہے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اس حوالے سے ٹی وی چینل پر رپورٹیں آ رہی ہیں جن میں یہ تو کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 40 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے، ان کی تعداد 150 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بی بی سی کی رپورٹ پیش کرتا ہوں جس میں زیادہ معلومات سامنے آئیں گی کہ مسافروں کے ساتھ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ان کا ہائی جیکروں کے ساتھ انٹریکشن ہوا۔ یہ ساری کی ساری رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بی بی سی نے جاری کی ہے۔ ایک مال بردار ریل گاڑی 11 مارچ کی رات 11 بجے سست رفتاری سے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ رینگ رہی ہے۔ اس پر سوار اکثر مسافر یا تو کھڑے ہیں یا پھر تھکن سے چور فرش پر ہی سہمے بیٹھے ہیں۔ یہ غیر معمولی منظر بلوچستان کے شہر مچھ کے ریلوے اسٹیشن کا ہے، اور اس مال بردار گاڑی میں سوار افراد کے ساتھ منگل کو جو کچھ ہوا اس کی کہانی وہ شاید کبھی نہ بھلا سکیں۔ اس مال گاڑی پر سوار افراد اس جعفر ایکسپریس کے کچھ مسافر تھے جو منگل 11 مارچ 2025 کی دوپہر درہ بولان کے علاقے ڈھاڈر میں بلوچستان لبریشن آرمی کے مسلح شدت پسندوں کے حملے کا نشانہ بنی۔ 9 بوگیوں پر مشتمل کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر جب حملہ ہوا تو اس وقت ریل گاڑی میں 400 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ تعداد 450 بلکہ 500 تک ہے۔ شدت پسندوں نے ریل گاڑی کو ایک سرنگ میں روک کر اس پر موجود افراد کو یرغمال بنا لیا، اور اس واقعے کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک سیکورٹی آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بدھ کی صبح یعنی 12 مارچ 2025 155 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ بی ایل اے نے بھی منگل کو یعنی کل میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ریل گاڑی کے باقی مسافروں کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ معلومات
دستیاب نہیں ہے۔ منگل کی شب جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے یہ کہا تھا کہ شدت پسند بہت سے مسافروں کو اپنے ساتھ پہاڑوں میں لے گئے ہیں۔ بازیابی کے بعد منگل کی شب مچھ اسٹیشن پہنچنے والے مسافروں نے BBC کو اس حملے اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی روح داد سنائی۔ جعفر ایکسپریس کی بوگی نمبر 3 میں موجود مشتاق محمد کا کہنا تھا کہ حملے کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا۔ اسی ٹرین کی بوگی نمبر 7 میں موجود اسحاق نور اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ہمراہ کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ٹرین کی کھڑکیاں اور دروازے ہل کر رہ گئے۔ میرا ایک بچہ جو کہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا۔ مشتاق محمد کے مطابق اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ اس فائرنگ کے دوران ایسا منظر تھا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ادھر فائرنگ اور گولیاں کوچز پر لگتے دیکھ کر اسحاق نور نے اپنے ایک بچے کو جبکہ ان کی اہلیہ نے ان کے دوسرے بچے کو اپنے نیچے کر لیا تاکہ اگر گولی لگے تو ہمیں لگے اور بچے بچ جائیں۔ اسحاق کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ شاید 50 منٹ تک جاری رہا۔ اس دوران ہم لوگ سانس بھی نہیں لے رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مشتاق محمد بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور اس کے بعد مسلح افراد بوگیوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ رکنے پر چند مسلح لوگ بوگی میں داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کر دیے اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو علیحدہ کرتے گئے۔ ہماری بوگی کے دروازوں پر تین عسکریت پسند پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سویلین، خواتین، بوڑھوں اور بلوچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دوبارہ سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ وہ سویلینز کو، خواتین کو، بوڑھوں کو اور بلوچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مشتاق محمد نے مزید کہا کہ یہ لوگ حملہ آور ہائی جیکر آپس میں بلوچی میں بات کر رہے تھے اور ان کا لیڈر انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ سیکورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو، یہ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے۔ اسحاق نور بتاتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہماری بوگی سے انہوں نے کم از کم 11 مسافروں کو نیچے اتارا اور کہا کہ یہ سیکورٹی اہلکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر ایک شخص نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو تشدد کر کے نیچے اتارا گیا اور پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد بوگی میں موجود تمام لوگ ان کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ اسحاق نور مزید بتاتے ہیں کہ شام کے وقت حملہ آوروں نے مسافروں سے کہا ہم بلوچوں، عورتوں، بچوں اور بزرگ مسافروں کو رہا کر رہے ہیں۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں تربت کا رہائشی ہوں اور میرے ساتھ بچے اور خاتون ہیں تو انہوں نے مجھے بھی جانے دیا۔ کوئٹہ سے لاہور اپنے عزیزوں کے ہاں جانے کے لیے منگل کی صبح محمد اشرف جعفر ایکسپریس میں سوار ہوئے تھے۔ یہ وہی محمد اشرف ہیں جن کے بیٹے منگل کی سپہر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اپنے والد کی خیریت کے حوالے سے معلومات ڈھونڈنے پہنچے۔ اس دوران ان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی جو پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ محمد اشرف نے پہلے BBC کے نمائندے کو فون پر اور پھر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن میں براہ راست BBC سے بات کی اور حملے کی جگہ سے پنیر اسٹیشن تک کے سفر کے بارے میں بتایا۔ اشرف کے مطابق شدت پسندوں کی جانب سے بزرگوں، عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو جانے دیا گیا اور پھر ان کا پنیر اسٹیشن کا طویل سفر شام کے وقت شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پنیر اسٹیشن تک ہم 3 سے 3.5 گھنٹے میں بہت مشکل سے پہنچے تھے کیونکہ تھکاوٹ تھی اور ساتھ بچے، جوان، بچیاں، خواتین بھی تھی۔ زیادہ تر لوگ سامان چھوڑ کر آئے تھے جبکہ کچھ سامان ساتھ لیے آ رہے تھے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ یہاں جان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال کوئی ضعیف آدمی تھے، انہیں ہم لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا اور گرتے پڑتے یہاں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافروں میں بہت زیادہ خوف تھا، قیامت کا منظر تھا۔ محمد اشرف کہتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق شدت پسند، ہائی جیکر، دہشت گرد، جو بھی ان کو نام دیا جائے، ان کی تعداد 100-125 کے قریب تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ 200-250 کے قریب افراد کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی طرح بہاولپور جانے والے مسافر بشیر اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ مسلح افراد آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے اتریں۔ انہوں نے نہ مجھے روکا اور نہ میرے بچوں کو۔ مسلح افراد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے پنیر ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے BBC کی رپورٹ بھی ملاحظہ کر لی کہ کتنے لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں اور کتنے دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ وہ تو ہم نے پہلے بتا دیا، جو سیکورٹی فورسز کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 40 کو
مارا جا چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، یہ APS والے سانحے سے کسی طور بھی اگر بڑا نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ تو وہ کیسے پوری قوم متحد ہو گئی تھی اور پھر ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا اور اس سے پہلے ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا گیا تھا۔ تو ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے کیا پھر کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ویسے تو آپریشن پہلے بھی جاری ہے، لیکن جس طرح کی دہشت گردوں کی کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں، خصوصی طور پہ جس طرح سے ٹرین کو یرغمال بنایا گیا، تو واقعی ایک بہت بڑے آپریشن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اور جیسے یہ حوالے سے مزید اطلاعات آئیں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ معاملے کو سنبھالنے کے لیے اور مکمل طور پر کلیئرنس میں 2 یا 3 دن مزید لگ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔